السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہو چکا ہے، جس میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اسٹوڈیو کے نمبر پر آپ فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ فون کر سکتے ہیں۔ خیال رہے جس وقت آپ فون کریں پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں، اس لیے کہ وہی آواز پھر گونجتی ہے، ہماری آواز جو آپ کی ٹی وی پر کچھ سیکنڈ کے بعد آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسرا ایک یہ سن لیں کہ جو لوگ خواب کا تذکرہ کریں وہ اپنا خواب ذکر کریں، دوسروں کا خواب نہ بتائیں۔ اور تیسرا ہے کہ ایک ہی خواب بتائیں اور ایک سے زیادہ خواب نہ بتائیں، اس لیے کہ دوسروں کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ اور خواب کے بارے میں گزشتہ بھی بتایا تھا کہ وہ خواب سچے ہوتے ہیں، ان کی تعبیر ہوتی ہے جو آدھی رات کے بعد نظر آتے ہیں، دن کے خوابوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں جو خواب دیکھے جائیں اس کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ اور ضروری نہیں کہ خواب دیکھا رات میں اور صبح اس کی تعبیر ہی ہو جائے۔ تعبیر کبھی کبھی بہت لیٹ بھی ہوتی ہے، وہ واقعہ ہو کر رہتا ہے لیکن ایک عرصے کے بعد بھی خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر تقریباً 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی تھی۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، وعلیکم آپ کو السلام۔ سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپ کا ورحمۃ پروگرام اللہ۔ بہت اچھا ہے، میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں۔ ماشاء آپ اللہ، جزاک اللہ۔ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ جی جی، آپ کو اللہ میاں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین اور آمین۔ ہمارے لیے آپ مچھلے ڈائیں۔ وہ میں نے یہ کہنا تھا جی کہ انڈین چینل ہوتے ہیں نا، اس پہ گانے لگے ہوتے ہیں، وہ جو عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں ان کے انڈر تک نظر آتے ہیں، اور وہ بریسیٹ بھی نہیں پہنتی بعض، تو اتنا دل خراب ہوتا ہے وہ گانے دیکھ کے۔ تو کیا ایسے گانے دیکھنے چاہیے؟ ہمیں گناہ تو نہیں ہوتا؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں نے دو خواب میں نے پوچھنے ہیں، دو خواب کے بارے میں بتاؤں؟ جی جی فرمائیے۔ ایک تو میرا خواب ہے نا، وہ ایسے میں جا رہی ہوں، باہر جا رہی ہوں، کسی شاپ کے پاس جا رہی ہیں، دکان پہ جا رہی ہیں۔ جی جی جب جا رہی ہیں تو وہ والٹ کا کلر جو ہے نا، جو والٹ ہوتا پیسوں والا، تو جی ان جی، کا کلر جو ہے نا سرخ رنگ کا، ٹھیک سرخ ہے؟ رنگ، اچھا ہاں جی، تو میں جب جا رہی ہوں نا شاپ کے آگے، تو وہ والٹ ہے نا فلو کے اوپر پڑا ہوا، تو اس اچھا جب میں دیکھتی ہوں تو اس کے اندر اتنے سارے پیسے، یا تو ہاف زمین پہ پڑے یا پیسے، تو اچھا ہاف جو ہے نا پیسے والٹ کے اندر، تو میں اٹھا لیتی ہوں۔ جب اٹھا کے میں گھر پہ آتی ہوں تو میرے بیٹا جو ہے نا ایک، ان کے پاس ہوتا ہوا وہ سرخ رنگ کا وہ والٹ، تو میں اس سے آ کے پوچھتی ہوں، میں کہتی ہوں بیٹا یہ تیرا؟ تو کہتا نہیں ماں میرا نہیں ہے۔ پھر میں دوسرے سے پوچھتی ہوں تو میں کہتی ہوں تیرا؟ وہ کہتا نہیں میرا بھی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام۔ دوسرا میرا خواب ہے، آج صبح فجر سے پہلے آیا، جی جیسے میں پاکستان جا رہی ہوں، اچھا پھر 2-3 ٹیچی کیس ہیں میرے پاس، اور جب میں پاکستان جا رہی ہوں پھر میں کہتی ہوں ہم لوگ نے نا حج جانا، تو میری امی کو فوت ہوئے 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے۔ اچھا میں کہتی ہوں میری امی نے بھی میرے ساتھ جانا تو میں بھی جانا، میں کچھ نا کپڑے خرید لے آؤں۔ اچھا کپڑے ہے تو کچھ میں کپڑے نکالتی ہوں، وہ میرے پاس ٹیچی کیس ہے نا 2-3، تو میں کہتی ہوں میں ان کے جی جو جی، پڑے ہیں وہ بھی نکال لوں، میں اور بھی خرید لوں۔ ہاں جب میں چلے جاتی ہوں نا خریدنے کپڑے، میں کہتی ہوں حج پہ جانا تو پتلے پتلے کپڑے خریدنے ہیں،
تو گھر واپس آتی ہوں نا تو وہ میرے اٹیچیاں تو میں کہتی ہوں او میں نے تالا نہیں لگایا, میرے اٹیچیوں کو کوئی نکال لے گا میری چیزاں. تے جب وہ میں اٹیچی کھولتی ہے نا, کھول کے میں دیکھتی ہوں بھی میری چیزاں سب ٹھیک ٹھاک ہے. تو جب میں کے اندر دیکھتی ہوں نا تو اتنا زیور پڑا ہوتا, اتنا زیور پڑا ہوتا, کوئی رنگ آ, ہار آ, کوئی نیکلس آ, کوئی کچھ آ, تو کچھ اچھا کپڑے بھی آ. تو میں کہتی ہوں شکر ہے میرا کسی نے سامان نہیں نکالا. تو پھر اس کے بعد میری آنکھیں کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کی خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. میں نے خواب تعبیر پوچھنی تھی. میری بیٹی نے خواب دیکھی ہے. جی کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے دیکھا ہے کہ اپنا ٹرام چل رہی ہے جی اور بجلی کے اوپر چل رہی ہے. کس پر چل رہی ہے؟ تارے ہیں نا, تارے ان کے اوپر چل رہی ہے. اچھا اور تاروں کے اوپر. اس میں بیٹھنے لگی تھی. تو اچھا کہتی ہے میں بیٹھی نہیں ہوں. میں نے کہا میں اس پہ جو سا نہیں بیٹھتی ہوں. تو کہتی ہے اوپر چاہے تو اوپر سے گر گئی ہے ہاں اور نیچے گر گئی ہے اور بندے اندر سارے نا ختم ہو گئے اور پولیس آ گئی ہے اور اچھا میں جو سا نا چل پڑی ہوں واپس. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں اس کے خواب کی اوکے اور ایک کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب آپ کو ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی بولو. میرے پاس قرآن شریف ہے, بہت اولڈ ہو گیا ہے, جی وہ سارے پھٹ گیا ہے. اب میں اس کو کیا کروں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کا بتاتے ہیں. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آپ لائن پر موجود ہیں, فرمائیے. جی مفتی صاحب میں بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب آپ سے خواب کے بارے میں سوال کرنا تھا. جی کیا ہے؟ جی ایک تو یہ کہ خواب کی کتنی حقیقت ہے. ہمیں آپ جب خواب دیکھتے ہیں تو اس کا وہ کیوں دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خوابوں سے ڈرنا چاہیے یا اس کو نارمل لینا چاہیے. ٹھیک ہے یہ بتاتے ہیں. اور میرا خواب یہ ہے جی کہ کچھ عرصے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا فجر کے آس پاس, شاید فجر سے پہلے تھا, یا کہ میری ایک بہن ہے جس کی کچھ عرصے پہلے شادی ہو گئی, تقریباً 2 سال ہو گئے. مطلب کافی اسٹرگل کے بعد اس کو رشتے نہیں ملتے تھے اور کافی پرابلمس آتی تھی اس کی شادی میں. اچھا. تو اسے میں دیکھتی ہوں کہ اس کے کپڑے نکال میں اس کے ساتھ ہوں, میرے ساتھ ہے, تو میں اس کے نئے کپڑے نکال کر اس کو دھو رہی ہوں اور اس کو ہدایت کر رہی ہوں کہ اسے بھی دھو, یہ بھی کرو. اور بہت ساری رنگ برنگی مٹھائی بھی دیکھتی ہوں. اچھا. تو اس قسم کی خواب دیکھیے تو اس کی تعبیر کتنے سال ہو گئے اس کی شادی کو؟ اس کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی لائن رکو. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 میں لائن پر ہوں. فرمائیے. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. میری آواز ٹی وی چل. اوکے. جی آپ ٹی وی کی آواز بند نہیں کر رہے ہیں. دوسرے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین. میرا زبان لینگویج اردو نہیں ہے لیکن ہم ٹرائی کر رہے ہیں. اوکے. میرا ایک کوشچن ہے اور ایک ڈریم تھی. جی کیا دیکھا آپ نے؟ ہم ایک ہارڈ شپ میں جا رہے ہیں. ہم 10 سال ایک چیز کے لیے محنت کیا تو 10 سال بعد وہ اچیو کرنے کے لیے. اچھا. بہت سارا پلان تھا میرا. لاسٹ 3 ایئرس بہت سارا پلان تھا. کلاس A B C ایسا تھا. جب ہم نے وہ اچیو کرنے کا ٹائم آ گیا, 1-1.5 مہینہ باقی تھا, ہم جو پلان کیا ایگزیکٹلی دا سیم ٹائم جب ریچ کر رہے تھے وہ اچیو کرنے کو, میرا دماغ سے وہ جتنا پلان تھا سب ہٹ گیا. ہم ایسا اپوزٹ کچھ کر دیا. میرا 10 سال ختم ہو گیا ہے یہاں پہ. ہم اتنا ہارڈ شپ میں ہیں. اچھا. الحمدللہ رب العالمین.
यही हार्डशिप के अंदर में एक ख्वाब था मेरा। फजर की नमाज के बाद हम अच्छे अमल करके सो गए थे। हमने देखा एक अंधेरे रास्ता से जा रहे हैं, मेरे पीछे कुछ टीनेजर भी आ रहे थे। तो उन लोगों ने कुछ बात कर रहे थे, रिलीजियस टाइप के। तो हम उन लोगों को खड़े करके हम बताया, सडनली देख रहे मेरे बाएं तरफ हम जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात बता रहे थे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी मेहमान के अलावा नहीं खाना खाए हैं। जी। तो देख रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे बाएं तरफ बैठे हुए थे, नजर झुके थे उनके, और एक प्लेट थी काले रंग के, एक प्लेट में 2 लुकमा खाना था। अच्छा। एक लुकमा हमने खाया और एक लुकमा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए छोड़ दिया। अच्छा। मेरा क्वेश्चन है, वो जो हार्डशिप के लिए हम जो तकलीफ में जा रहे हैं, ये कि मेरे तकदीर के साथ रिलेटेड था या मेरा कोई कोताही था मेरे काम में? हम इतना प्लान के बाद भी, वो बहुत नमाज रोजा भी किया इसके लिए, ये पाने के लिए। मेरा माँ, अम्मी, अब्बू 90 आप हैं, बेचारे बहुत दुआ किए थे मेरे लिए, लेकिन हम बहुत ही तकलीफ में गिर गए। ऐसे कि मेरा जॉब चला गया है, मेरा काम कुछ नहीं है, एकदम घर में बैठ चुके हैं, मेरे स्टेटस भी नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे लिए अगर दुआ की ठीक है, इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दें। और जी बंद कर दिया। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आपसे बात मालूम करना थी कि मैं कुरान शरीफ की क्लास लेती हूँ। अच्छा। तो इब्तिदा में ये क्लास बच्चों पर मुनहसर थी, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगे तो मैंने लड़कियों की क्लास अलग कर दी है। अच्छा। अब लड़कों की क्लास लेती हूँ तो उसमें 14-15 साल के बच्चे हो गए हैं, 5 साल से क्लास चल रही है। तो लड़कियों को तो अलग कर दिया है, बच्चे माशाल्लाह 14-15 साल के हो गए हैं। तो क्या मैं उनको कुरान शरीफ पढ़ा सकती हूँ? यानी वो बच्चे आपके अजनबी बच्चे हैं, कोई महरम बच्चे नहीं है, रिश्तेदार? नहीं, महरम नहीं है, वो कम्युनिटी के बच्चे हैं। कम्युनिटी के लिए भी क्लास शुरू करी थी मैंने, कुरान शरीफ की वर्ड टू वर्ड तशरीह वगैरह, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तशरीह, बच्चों को थोड़ा सा अपनी वैल्यूज बताने के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। तो मैं आपसे ये मालूम करना चाह रही हूँ कि मैं, वो बच्चे माशाल्लाह 14-15 साल के हो गए हैं, तो मैं बच्चों को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, उनको छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि कोई और उनको पढ़ाने वाला नहीं है, फिर वो बैक पे स्कोर हो जाएंगे। तो मैं फिर कंटिन्यू कर सकती हूँ बच्चों को ये तालीम? ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाल्लाह इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। खैरियत से आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? अल्लाह करम है, फरमाइए। हाँ जी मुफ्ती साहब, मेरे पास 2 ख्वाब हैं जो मैंने पूछना है आपको। जी। एक पहला मेरा जो ख्वाब है वो है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हमारे घर पाकिस्तान के छत के ऊपर वो खड़े हैं और उन्होंने फौजी का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। अच्छा। और क्या कहते हैं, मैं उनको नीचे से ऊपर देख रहा हूँ। और आपसे कुछ बात हुई? बात कोई नहीं हुई, ना उन्होंने मुझे बताया कि वो कौन है। अच्छा। मुझे बस पता था, लग गया कि वो कौन है। और जिस तरह यहाँ के कहते हैं यूके में क्वीन के गार्ड का यूनिफॉर्म होता है ना, रेड सा पहना हुआ, जी जी, उस तरह का कोई था। टोपी उस तरह की नहीं थी, पर रेड सा यूनिफॉर्म पहना हुआ था उन्होंने। वो छत के ऊपर थे और मैं नीचे से ऊपर उनको देख रहा था। मैं सीढ़ियों के पास नीचे खड़ा था। और एक और मेरा जो रिसेंटली जो ख्वाब है वो है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़े सांप है, बहुत बड़े असलहा है, और जो सबसे बड़ा है लोग उसको आके मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं उसे बचा रहा हूँ। और क्या कहते हैं, मैं उसे जिस तरह घर में सजा के रखते हैं ना, मैं उसे साफ कर रहा हूँ और उसे मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो छोटे हैं वो वैसे ही वहाँ हैं, और ऐसे मैं लाइन में लगा रहा हूँ कि सबसे बड़ा उसके नीचे, उससे छोटा, उससे नीचे, उससे छोटा। पर फिर लोग आए हैं उसे मारने की कोशिश करने के लिए, बड़े वाले को, और मैं बड़े सांप को बचा रहा हूँ। तो आपने, सांप ने कोई तकलीफ दी आपको या आपने उसको कुछ किया? फिर नहीं, उससे तकलीफ नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह बता दें। शुक्रिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کالر لائن پر موجود. جی فرمائیے. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب مجھے نا خواب کی تعریف نہیں جانی ہے. کیا؟ پر میرے کو بہت ایسے اچھے خواب نہیں آتے ہوتے میرے بچے کے بارے میں، اور کچھ دن تک میں بے چین ہو جاتی ہوں جب بھی وہ ایسے میرے کو خواب آتے ہیں. تو پھر میرے کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم کو برے خواب آتے ہیں تو کچھ برا ہی ہونے والا ہوتا ہے؟ پھر میں اپنے خواب کسی کو بتاتی بھی نہیں ہوں. میں بہت رات کو پڑھ کر بھی سوتی ہوں. تو یہ خواب کی وجہ سے آپ ڈر کے اٹھ جاتی ہیں؟ ہاں ڈر کے اٹھ جاتی ہوں. پھر مجھے لگتا ہے پتہ نہیں سے کچھ ہونے والا ہے. 2-3 دن تک تو مجھے اچھا نہیں لگتا، پھر میں پڑھتی رہتی ہوں تو پھر اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا سوال تھا، اگر رشتہ داروں کو چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن اگر ایسے حالات ہوں کہ اگر ہم شادی میں وہ کوئی غلط کام ہو رہے ہو تو وہاں پر جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ وہی بتاتے ہیں. پلیز بتائیں کیونکہ اس سے وہ بہت پریشانی ہے. بچوں کو تربیت اچھی کی ہے، پھر وہ کلوز فیملی میں جائیں تو پھر ان کے اوپر رانگ امپریشن سوال کرتے ہیں کہ پھر جانا چاہیے، یعنی جو بچے بھی پوچھتے ہیں مجھ سے. تو آپ پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب. کل ایک پروگرام سنا تھا میں نے درود شریف کے معاملہ میں. تو جب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگ پڑھیں گے نا تو درود شریف ہو جائے گی، اور اللہم صلی علی اللہم بارکنا، اسی لیے مجھے بولا تھا. تو صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گی. یہ 10 چھوٹے سی ورڈ ہے تو مجھے پلیز بتانا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی سمجھ گیا میں. السلام علیکم. اور ایک کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب میں محمد آصف بول رہا ہوں ڈکن سے. خیریت سے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. میرے آپ سے 2 سوال ہیں. جی فرمائیے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک مجھے کسی نے تحریر بھیجی جی کہ 2 سجدے کیوں کیے جاتے ہیں. اچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک سجدہ تو جو آدم علیہ السلام کو کرنے کو کہا وہ، اور دوسرا سجدہ جو ہے وہ فرشتوں نے کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیرا شکر کریں، کیونکہ تو نے شیطان کو جو ہے نا اپنے سے نکال دیا اور پھیک دیا. تو ہم تیرا شکر کرتے ہیں. تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. ہے کوئی حدیث ہے؟ کیونکہ حدیث لکھی ہے وہاں پہ حدیث ہے لیکن حدیث کا حوالہ نہیں دیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. تو میں ان سے بات کرنی چاہوں گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خواب آتے ہی ہوں گے نا صحابہ کو. جی تو پھر ان کی تعبیر کون بتایا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے وہی بتاتے ہیں. جی ضرور بتائیں پلیز انشاءاللہ، تاکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں اکثر یہ سوال. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ضرور. اور ایک کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. دیکھیے جو سب سے پہلا جو سوال آیا تھا، ہماری ایک بہن نے پوچھا تھا کہ انڈین جو ڈرامے دیکھے جاتے ہیں اس میں جو ایکٹرز ہیں ان کے لباس انتہائی نازیبا ہوتے ہیں، چست لباس ہوتے ہیں، اور اس میں میوزک شامل ہوتی ہے. ان سب کو دیکھنا گھر کے اندر بے حیائی کو دعوت دینا ہے، بلانا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان ڈراموں کے ذریعے جو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں. ان کے ذہن میں ایک چیز ایسی ڈالی جا رہی ہے کہ شوہر کی کوئی حیثیت نہیں اور ساس سسر کی کوئی حیثیت نہیں، اپنی اپنی زندگی ہے. اور پھر خوبصورت اچھے مکانات، بنگلے، گاڑیاں، اچھے قیمتی کپڑے، یہ سب کے ذریعے ان کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے. تو گویا یہ چیزیں گھر میں دیکھنا اپنے وقت کو تو برباد کرنا ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اپنے ذہن کو بھی برباد کرنا ہے. اس کے بجائے آپ کوئی دینی پروگرام دیکھیں. اگر آپ کے پاس اور وقت ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے ذکر کو کریں، سیرت نبی کی کوئی کتاب پڑھیں یا تفسیر کی کتاب کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں سے فائدہ ہوگا، ورنہ اس طرح وقت ضائع ہوتا رہے گا
اور گھر کے اندر بے حیائی بڑھتی رہے گی۔ دوسرا، ہماری ایک بہن نے یہ خواب دیکھا تھا کہ دکان کے پاس سے گزر رہی ہیں اور دیکھا کہ ایک سرخ والیٹ ہے جس کے اندر کافی روپے ہیں۔ یہ اس کو اٹھا لیتی ہیں اور گھر آ کر پوچھتی ہیں کہ بھئی یہ تیرا ہے؟ بیٹا کہتا ہے میرا بھی نہیں ہے۔ دوسرے بیٹے سے پوچھتی ہیں جس کا سرخ کلر کا لال کلر کا والیٹ تھا کہ وہ بھی کہتا ہے میرا نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ کو والیٹ ملا ہے اس کے اندر آپ کو جو مال ملا ہے، اشارہ ہے کہ کہیں ایسی جگہ سے مال ملے گا جہاں سے امید نہیں کی جا سکتی، یعنی آپ کے مال میں برکت ہوگی اور وہ مال ایسی جگہ سے آئے گا جہاں سے امید نہیں کی جا سکتی آپ کے لیے۔ پھر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ پاکستان میں جا رہی ہوں اور امی جان جن کا انتقال 25 سال پہلے ہو چکا ہے وہ آئی ہیں اور وہ حج کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں اور کپڑے خریدتی ہیں۔ یہ حج کا جو ذکر آیا ہے اس میں یہ امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ حج کے لیے لے جائے گا اور ممکن ہے ہو سکتا ہے آپ امی کے حج بدل کریں گی یا آپ کے حج کرنے کی وجہ سے امی کو اس کا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ پھر ہماری ایک بہن نے خواب دیکھا ہے کہ ان کی بیٹی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ٹرام تاروں پر چل رہی ہے، تاروں کے اوپر، اور یہ اس میں نہیں بیٹھتی۔ آگے جا کر دیکھتی ہے کہ وہ ٹرام گر جاتی ہے اور اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، بعد میں پولیس آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کسی حادثے سے حفاظت کریں گے۔ کوئی ایسی چیز جو ظاہر میں نظر آتی ہے کہ سفر کے قابل ہے لیکن وہ اس میں سفر نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ پرانا قرآن جو ہو گیا ہے جو پڑھنے کے قابل نہیں۔ دیکھیے اس ملک میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں ہندو پاک میں، بنگلہ دیش میں تو یہ کرتے ہیں کہ زمین کھودتے ہیں یا قبر جب بناتے ہیں اس کے اندر ایک حصہ پاک کر کے، ایک حصہ کونے کے اندر یہ قرآن پاک رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی سلسلہ ہو کہ کوئی زمین کھود کر تھوڑا گہرا کر کے اس کے اندر اس قرآن پاک کو رکھ دیا جائے اور اس پر سے مٹی ڈال دی جائے، اس لیے کہ مٹی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ آہستہ آہستہ یہ پورے جو کاغذ ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کو ڈائریکٹ رکھا جائے، اس کے اندر کوئی کیری باگ یا پلاسٹک باگ نہ رکھی جائے اس کے اوپر۔ دوسرا طریقہ، لیکن یہ مشکل ہے اس لیے کہ یہاں دفن کرنا ہر جگہ آسان نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اس بہتے ہوئے پانی میں اس کو ڈال دیا جائے، سمندر کے اندر یا ندی کے اندر جہاں پانی بہہ رہا ہے، تو پانی بہتے 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 سب یہ پانی حروف کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بھی یہاں مشکل ہے۔ تو اگر آپ کے یہاں آسانی کے ساتھ آپ کا کوئی گارڈن ہے جس میں کوئی کونا ہے جہاں پر پیر وغیرہ نہیں رکھے جاتے، کوئی چلتا پھرتا نہیں ہے، اس کونے کے اندر گڈھا کر کے اس کو دفن کر دیں۔ اور بعض ادارے اس طرح آج کل کر رہے ہیں کہ کوئی زمین خرید کر اس کے اندر اس طرح کے متبرک اوراق کو رکھتے ہیں اور اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آرگنائزیشن اس طرح کا کام کرتی ہے وہاں آپ پہنچا سکتے ہیں۔ یا اور ایک طریقہ ہے، کسی کا اگر گھر بن رہا ہے یا کہیں آپ کا ایکسٹینشن وغیرہ ہو رہا ہے، جب گڈھا کھودیں تو اس کے اندر اس کو دفن کر دیں، اس کے بعد دیوار اس پر بنائی جا سکتی ہے۔ پھر ایک خواب، ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا خواب کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ذکر ہے، واقعہ ہے، وہ شروع ہی ہوتا ہے خواب سے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، یعقوب علیہ السلام سے، کہ میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں سے اس واقعے کو شروع کیا، آخر میں اس خواب کی تعبیر آئی، اس کے بعد یہ واقعہ ختم ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا جو علم عطا فرمایا تھا اس کو بطور احسان کے ذکر فرمایا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر خواب کا علم عطا فرمایا ہے۔ انسان دن کے اندر بہت سے لوگوں سے ملتا ہے، بہت سی باتیں سنتا ہے، بہت سے چہروں کو، بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو خود بخود کام کرتا ہے جسم کے اندر۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو حافظے کے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے جو ہمیشہ اس کو یاد رہتی ہے، وہ چیز چھوٹی سی چیز ہے، معمولی چیز ہے، لیکن وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے۔
بہت سی چیزوں کو بھول کے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اور بہت سی چیزوں کو ریمائنڈر کے خانے میں کہ اگر وہ چیز یاد دلائی جائے گی تو یاد آئے گی ورنہ بھول جائے گا انسان۔ تو یہ جو سارٹنگ ہوتی ہے کبھی کبھی اسی کو خواب میں نظر آ جاتا ہے کوئی چیز، یہ پریشان خیالات ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے پر کوئی چیز ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو سچے خواب جو کہتے ہیں وہ یہ خواب ہے کہ اللہ کی طرف سے بشارت کے طور پر اس کو خواب دکھایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے 6 مہینے کا ایسا دورانیہ ہے، 6 مہینوں کا ایسا پیریڈ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جو خواب آتا تھا وہ صبح پورا ہوتا نظر آتا۔ تو یہ خواب کی حقیقت ہے کچھ، اور انشاءاللہ اس کی اور بہت سی چیزیں ہیں جو تعبیر الرؤیا سے تعلق رکھتی ہے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔